ہیلو تو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی سب خیر خیریت سے ہیں۔ یہ ہم گھر سے نکلے ہیں اور گھر کے پاس کچھ گروسری کرنی تھی۔ یہ ہماری سٹی نیو شتل کا ایک مال ہے جہاں پر ساری شاپیں ایک جگہ پر آپ کو مل جاتی ہے، تو ہم یہاں پر اکثر آتے ہیں، کپڑے وغیرہ خریدنے یہیں پر آتے ہیں۔ تو اب یہ بچوں نے ضد کی تھی کہ ہمیں جانا ہے آرکیڈ گیمنگ کے لیے، تو پھر میں ان کو یہاں لے آئی۔ یہ بھی البین میں کنفراما ایک مارکیٹ ہے، تو وہاں پر ہم آ گئے ہیں، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ہمیں ایکچولی کچھ فریج چاہیے تھا، تو یہاں پر پھر چلو لگے ہاتھوں بچوں نے کھیل کود لیا اور خوب انجوائے کیا، ساتھ ہم نے بھی خوب انجوائے کیا۔ کافی گیمز تھے جو کھیلتے تھے پاکستان میں بھی جب ہم چھوٹے تھے، تو اس طرح کی شاپس ہوتی تھی جب تو ہم جاتے تھے بھائیوں کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ، وہ لوگ کھیل رہے ہوتے تھے۔ ہاں، اور یہاں پر بھی اس طرح ہی ہے، تو یہ بچے گیمنگ کر رہے ہیں، مگر وہاں کا ماحول کچھ الگ تھا۔ یہاں کا ماحول صاف ستھرا ہے کہ اب صرف میری فیملی ہے یہاں پر، اور ایک آدھ اور ہے جو بچوں کو کہیں کہیں گیمنگ کروا رہے ہیں۔ ہاں، یہاں اور وہاں کے جو ہے نا ماحول میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ایزی ہو کر کھیل کود رہے ہیں، اپنا جو بھی کوائنس ہے وہ ڈال دیے اور اسٹارٹ ہو گئے۔ یہ ساری جو ہے نا الیکٹرک ہیں، وداؤٹ ٹوکن یہ نہیں اسٹارٹ ہوتا۔ جب ٹوکن اس میں ڈالا ہے تو پھر اب کھیلنا اسٹارٹ ہو گئے، تو یہ سارا ہے۔ پر گیم سارے بہت اچھے تھے، بہت انجوائے کیا بچوں نے، بڑا کھیل کود مستی کی انہوں نے۔ چلو یہ خوش ہم خوش۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آنے کے بعد پھر کتنی دیر انسان کمپیوٹر پہ بیٹھ جائے گا، اور آج کل تو ایسی لائف ہے کہ بس کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر، تو اس لیے تنگ ہو جاتا ہے بندہ کسی وقت پہ، اور یہ ضروری ہے انسان کی لائف میں ایکٹیویٹیز ہونا، تو یہ کھیل کود رہے ہیں۔ اور میں ان کو یہاں چھوڑ کر اکثر چلی جاتی ہوں، پھر جو مجھے کیونکہ خریداری کرنی ہے، میں ایکچولی آئی تھی فریج لینے کے لیے، تو یہ اپنا لگے ہوئے تھے، گیمنگ کر رہے تھے، کھیل کود رہے تھے۔ میں پرسکون ماحول میں جا کر وہاں پر، کیونکہ جب بچے ساتھ ہوں تو آپ کچھ بھی نہیں خرید پاتے، تو آپ ایک کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ کریں، ایک کہے گا مجھے یہ چاہیے، دوسرا کہے گا وہ، یہ تو نارمل سی بات ہے کہ جب بچے ساتھ میں ہوں تو وہ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں ہر معاملات میں۔ یہ تو سمجھدار ہیں لیکن پھر بھی بچے بچے ہوتے ہیں نا، تو وہی پھر میں گئی، میں نے فریج دیکھا، پسند آیا مجھے، میں نے پھر اس کو اوکے تو کر دیا ہے، لیکن جو ہے نا اب جب تک وہ گھر پہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا بڑا فریج ہے، آرڈر کر لیا ہے میں نے، کچھ دن بعد ہی آتا ہے، تو انشاءاللہ جب آئے گا تو تب بھی دکھاؤں۔ تو میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ جو بچے ہیں ٹین ایج تک، 18 ایج کے انڈر 18 ایج کے بچے جو ہیں شروعات سے جو چھوٹے سے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں 18 سال کے اندر تک، بچوں کو یہاں پر اتنی ماں باپ کی عزت صرف بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے، صرف اور صرف اس کنٹری کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یعنی ہمیں جو بھی بینیفٹ ملے ہمارے بچوں کی وجہ سے ملے ہیں۔ اتنا کیئر کرنا بچوں کا، اتنا کیئر کرنا کہ آپ کی سوچ ہے، اور اتنا اچھا اور اتنا صاف ستھرا ماحول کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ نہ میں نے ایسا ماحول پیرس میں دیکھا، نہ میں نے ایسا ماحول جرمن میں دیکھا، نہ میں نے ایسا ماحول اٹلی میں، دوسرے ممالک میں نہیں دیکھا۔
جو بچوں کے لیے اس ملک میں صاف ستھرا ماحول ہے، کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اگر صبح میں بچوں کو باہر چھوڑ دوں نا گھر کے، اور وہ رات کو گھر پر آئے، میں بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ میرے بچے بڑے ہی یہیں پر ہوئے، بہت چھوٹے تھے۔ ہائیکا تو سب سے چھوٹی والی تو بہت چھوٹی تھی، آئی تھی یہاں پر جب، تو آپ یقین جانیں زیرو کرائم ہے یہاں پر، زیرو کرائم ہے یہاں پر۔ آپ بچے کو کسی کے ٹچ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ٹیچرز بھی نہیں کر سکتے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، بچوں کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے دن سے اسکولوں میں بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹچ کرے، اسکول میں پولیس باقاعدہ آتی ہے، راؤنڈ کرتی ہے، بچوں سے ملتی ہے، ویک بائی ویک پوچھتی ہے۔ ہمیں بھی پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا ایک دفعہ، تو ہمیں بٹھا کر انہوں نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم بچوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو خطرہ نہ ہو کسی سے، اور آپ والدین ہیں، اگر آپ کو بھی کہیں لگے کہ میرے بچوں کو کسی سے تھوڑا سا بھی کسی نے نگاہ تک اٹھا کے دیکھی، آپ کو آپ کے اوپر جو نیبر آپ کے رہتے ہیں، اگر انہوں نے غلطی سے کسی نے آپ کو کھڑکی سے چھپ کے واچ کیا تو وہ بھی یہاں پر جرم ہے، آپ کے بچے کو واچ کیا تو وہ بھی جرم ہے۔ تو آپ فوری طور پہ پولیس کو انفارم کریں۔ انہوں نے اپنا نمبر دیا، ہر ایک چیز ہمیں دی، اور ہمیں بڑے اطمینان سے ایک ایک بات سمجھائی، یعنی کہ بچوں کی یہاں پہ اتنی ہے۔ میرے گھر بچوں کے 2 اسسٹنٹ آتے ہیں، 2 اسسٹنٹ جو اسپیشلی میرے بچوں کو دیے ہوئے، وہ آتے ہیں ویک بائی ویک، وہ آتے ہیں، وہ بچوں کے جتنے مسئلے مسائل اسکولوں کے ہیں، اور جو ان کے ہوم ورک کے لیے انہوں نے گھر پر ٹیچر رکھی ہوئی ہے، وہ ٹیچر گھر پر آتی ہے، ان کو ہوم ورک سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم پاکستانی ہیں، ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا، 6 سال ہوئے مجھے، ظاہر سی بات ہے میں اتنا زیادہ بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، چلو ٹھیک ہے میں پڑھ رہی ہوں لکھ رہی ہوں، میرے ہسبینڈ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، لیکن اس لیول تک تو ہم نہیں ہیں کہ ہمیں اتنا کچھ آئے، تو پھر یہ سب کچھ سکھاتے رہتے ہیں بچوں کو، ایک ایک پیپر کے لیے وہ لوگ خود آتے ہیں، ہمیں اتنا ڈیٹیل میں وہ لوگ سمجھاتے ہیں، اتنا ہیلپ کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک وہ لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ایک بہت اچھی بات ہے، سمجھو میں نے بہت میرے بچوں نے گرو کیا ہے یہاں پر، سب کچھ سیکھا ہے، جتنا بھی کچھ سیکھا ہے انہوں نے ہی کیا ہے۔ میں کہتی ہوں سوئس بچوں کے لیے ایک ایسی سیف کنٹری ہے، ایک ایسی سیف جگہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے، ہمارے لیے تو ہے 100%، لیکن بچوں کے لیے وہ بہت سیف کنٹری ہے، یعنی کہ، اور دوسری بات، ایک اور بات یہ کہ کرائم زیرو ہے، کرائم یہاں پر زیرو ہے۔ میرے 6 سال ہو گئے یہاں پر، میں نے آج دن تک یہاں پر لڑائی نہیں دیکھی، جھگڑا نہیں دیکھا، اور میں نے چوری نہیں دیکھی۔ سونا بھی پڑا ہوگا نا کسی کا تو اٹھا کر لے کر جائیں گے، بچے کو اسکول میں، میرا دل اس بات پہ بہت مطمئن ہے، اور بہت میں خوش ہوں، کیونکہ میرے بچوں کی عادت ماشاءاللہ سے ایسی ہو، پہلے تو مجھے نہیں پتہ ہے کیونکہ چھوٹے سے آئے تھے، لیکن شاید ہم پاکستان میں ہوتے تو یہ عادت، تو ان کی یہ عادت نہیں ہوتی میرے خیال سے، کیونکہ بچہ دیکھا دیکھی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، اور یہاں پر یہ عادت بچوں کو اسکولوں میں ڈالی جاتی ہے کہ آپ کسی کا اگر ایک پن ہے نا تو وہ بھی نہیں اٹھائیں گے، اگر اٹھائیں گے تو اس بندے تک کسی بھی طریقے سے پہنچا کر دکھائیں گے۔ یہاں پر جگہ جگہ آفیسز بنے ہوئے ہیں، جیسے ہر ایریا کا ایک آفس بنا ہے، اگر آپ کو سونا بھی مل جائے تو آپ لے جا کر وہاں دیں، اگر آپ کو ہیرا بھی مل جائے تب بھی آپ لے جا کر وہاں دیں، آپ کو اگر بچے کی ایک چسنی بھی مل جائے تب بھی جا کر وہاں دیں، اور فیس بک پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، مجھے کافی چیزیں یہاں پر ملی، تو میں نے کافی 3 4 تو مجھے موبائل ملے، اور میرے موبائل کافی دفعہ گمے، کیونکہ میں دوائیں کھاتی ہوں اور میں بھول جاتی ہوں، بسوں میں، ٹرینوں میں بیگ بھول گئی، کئی دفعہ مل گئے۔